الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ 19واں پارہ سورہ الفرقان، آیات مبارکہ 55 اور اس کے بعد آیت شریفہ 55 کے الفاظ شریفہ کے معنی وَيَعْبُدُونَ، اور وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، من دون اللہ، اس میں اللہ کے سوا جو بھی ہے، بت ہوں، مورتیاں ہوں، قبروں والے ہوں، زندہ ہوں، جس کے لیے بھی عبادت کرتے ہیں۔ اور عبادت میں ہر وہ چیز جس کو شریعت نے عبادت قرار دیا ہے وہ شامل ہے۔ رکوع، سجدہ، ایک دم سیدھے کھڑا ہونا، نظر، نیاز، باوجود مردہ ہونے کے یا غائب ہونے کے مدد کے لیے پکارنا، یا کسی اللہ کی عطا کردہ چیز کی نسبت غیر اللہ کی طرف، ساری باتیں اس عبادت میں شامل ہیں۔ ما لا ینفعہم، اس چیز کی جو انہیں نفع نہیں دیتی، ولا یضرہم، اور نہ انہیں نقصان پہنچاتی ہے۔ وکان الکافر، اور عام ترجمہ شاید یہ کرتے ہیں اور کافر ہے، نہیں، وکانا اس کا ایک اپنا معنی ہے اور عجیب معنی ہے، اس سے غفلت، یقیناً غفلت ہے۔ وکان الکافر، اور کافر ہمیشہ سے، علی ربہ، اپنے رب کے خلاف۔ جس طرح انگریزی میں پرپوزیشن سے بات بدلتی ہے، پٹ آف، پٹ ان، پٹ اپ، معنی کہاں سے کہاں کا چلا جاتا ہے، اسی طرح عربی میں حرف جار سے، پرپوزیشن سے معنی میں بہت تبدیلی آتی ہے۔ علی، اوپر، اور ربی ہی، اپنے رب کے، یعنی اپنے رب کے خلاف۔ اگر یہ ہو لربہ، تو اس کا معنی ہوگا اپنے رب کے لیے۔ دوبارہ نوٹ فرمائیے، پرپوزیشن حرف جار کی تبدیلی سے معنی یکسر بدل جاتا ہے۔ علی سے خلاف، لے سے فار، ان کے لیے، کتنا فرق ہے۔ ظہیرہ، خوب مدد کرنے والا، بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی بندگی کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، جو کہ نہ انہیں نفع دیتا ہے اور نہ ضرر پہنچاتا ہے۔ اور کافر ہمیشہ سے اپنے رب کے خلاف بہت زیادہ مدد کرنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں رب الجلال جانتے ہیں کیا کچھ ہے، ان میں سے میرے گمان اور جو پڑھا ہے اس کے مطابق، اللہ غلطی سے بچائے، کافروں کی دو حماقتوں کا، ان کی دو بے وقوفیوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ اور یہاں یہ بات نوٹ فرمائیے، اور شاید آپ اتفاق کریں، بہت سے دین سے ہٹنے والے سمجھتے ہیں کہ ہم وہ ہیں کہ افلاطون کا تو ویسے ہی نام غلطی سے مشہور ہے، اصل افلاطون ہے۔ عجیب، اللہ نہ موقع دے ایسے بدبختوں کی باتوں کو سننے کا، سنے تو آدمی حیران ہوتا، کیوں جی بہت سا ویسے ہی نا، کورٹوں میں، یونیورسٹیوں میں، اور جو ہیں بذا میں خود نام نہاد دانشور، ایسی بات کرتے ہیں، اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پتا، معاذ اللہ، ان کی عقلوں پر خاک اور ان کی زبانوں پر خاک۔ اب دیکھیے، کافر سیانہ بنتا ہے اور بہت سیانہ بنتا ہے۔ قرآن و سنت میں اور روزمرہ زندگی کی ایسی بڑی مثالیں ہیں، اور ہمارے جو دین میں کمزور نوجوان ہیں ان کے پھسلنے کا ایک سبب کہ ہم سیانوں سے نکل کے بے وقوفوں میں آ جائیں، اور اصل بے وقوف وہ ہے۔ اب دیکھیے، ابھی اللہ کرے میں بات کو اللہ کی توفیق سے کچھ واضح کر پاؤں، جو بات اللہ نے بیان کی میں تو نہیں کر سکتا، لیکن اس کی روشنی میں کچھ بات میرے ساتھ توجہ فرمانا
کہ ان کی جو پالیسی ہے، ان کا جو طرز عمل ہے کس قدر احمقانہ ہے۔ آدمی کسی کی چاکری، کسی کی غلامی، کسی کی نوکری کیوں کرتا ہے؟ کیوں کرتا ہے؟ کچھ فائدے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے؟ ایسے ہے ڈاکٹر صاحب کی دنیا میں کو بغیر فائدہ کے اسلام بھی نہیں دیتے۔ ہمارے دین میں فائدہ کے بغیر اللہ کی رضا کے لیے وہ بہت بڑا فائدہ ہے، لیکن دنیاوی فائدہ کے بغیر جانتے ہوئے آنکھیں پھیر لیتے ہیں، فون گھنٹی بجتے ہوئے نہیں سنتے، دروازے پہ دستک ہوتے ہوئے کہہ دیتے ہیں کوئی نہیں۔ یعنی یہ بات انسانی طبیعت میں ہے کہ جہاں نفع نہیں وہاں سلام بھی کیوں لینی ہے، ہاتھ میلے ہو جائیں، وہاں چہرہ بھی کھلا کیوں دکھائیں؟ یہ ایسی بات ہے کہ اور ان احمقوں کو دیکھو کہ بندگی جو انتہا ہے، چاکری اور نوکری، اس سے اوپر کچھ نہیں، وہ اس کو یہ دے رہے ہیں، نہ نفع کا مالک ہے نہ نقصان۔ چھوٹی حماقت ہے یہ بڑی ہے، یہ بہت ہی بڑی۔ اور یہ بات کہ غیر اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں، اس کے کتاب و سنت میں اللہ جانے کتنے دلائل، اور روزمرہ کی زندگی میں اس کے کتنے دلائل و انسانی تاریخ کو دیکھ لیجئے۔ فرعون جو انا ربکم الاعلی کا دعویٰ کرتا تھا، اپنے آپ کو غرق ہونے سے بچاتا تھا، جو خود اپنے آپ کو غرق ہونے سے نہیں بچا سکا وہ کسی کا رب خاک ہوگا۔ اللہ جو کہ آج بہت ہی زیادہ دلائل و شواہد واضح ہیں کہ اللہ کے سوا سنگین حالات میں کوئی بھی نہیں۔ ماں اللہ اکبر، اللہ ماں پہ رحم، کتنی زیادہ خیر خواہ ہے، یا اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے، ہم کیا جانیں؟ وہ بھی جب حالات کٹھن آ جائیں کچھ کر سکتی ہے، وہ بھی کہتی ہے یا اللہ اللہ پردے ٹک رہا۔ اللہ پاک نے نفع نقصان کی چابی اپنے سوا کسی کے پاس نہیں رکھی، تو یہ مردوں کی، بتوں کی، مورتیوں کی جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ پکڑ سکتے ہیں، نہ چل سکتے ہیں، کہ ان کی عبادت کریں۔ حماقت کوئی عبادت کرنی تھی تو قبروں کی، مورتیوں، بتوں کی۔ اور دنیا میں جتنی جاندار چیزیں ہیں، کوئی چیز اپنی موت کو اپنے سے دور کر سکتی ہے، پھر مجھے کیا دے گی، آپ کو کیا دے گی؟ ان کی دوسری حماقت اور بہت ہی بڑی، پہلی حماقت ہی ان کی بے وقوفی کو اشکارا کرنے کے لیے بہت کافی، اور ان کی پالیسی کی غلطی کے بیان کے لیے کافی و شافی۔ اب دوسری اس سے بھی شاید بری یا اس سے برابر اللہ جانے، وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ ظَهِيرًا، اور کافر اپنے رب کے خلاف خوب مدد کرنے والا ہے، خوب خاک کرنی ہے، مراد خوب سے اپنی سمجھ، عقل اور استطاعت کے مطابق ایڈی چونٹی کا زور لگا دیا۔ کس کے لیے؟ عَلَىٰ رَبِّهِ، اللہ پاک کا الفاظ کا جو انتخاب ہے بے مثال نہیں ہوگا تو کیا؟ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى اللَّهِ نہیں کہا، کیا کہا؟ اور رب کون ہے؟ پانی کے قطرے سے موت تک اس کی پرورش کرنے، قطرے کو لوتھرا جتنے اس کے مراحل آئے، سٹیجز آئے، کس نے بنایا؟ پھر کس نے پیٹ کے اندر سے صحیح سالم دیکھتا، سنتا، چیختا، چلاتا، ہاتھ مارتا، پاؤں مارتا، کس نے نکالا؟ کوئی ہے؟ رب ایک ہے، ان کے سوا تو کوئی رب نہیں۔ اور پھر اس کے بعد گنتے جائیے، دن رات وقت ختم ہوتا جائے گا، ان کی پرورش کے مراحل شمار کر سکتا ہے؟ تھک جائے گا بندہ، ان کی رحمتوں کی برکھا کی کہانی ختم نہیں ہوتی۔ ابھی حافظ صاحب نے، اللہ اس کو سلامتی دے، جو آیت کریمہ پڑھی، آتاکم من کل ما سألتموہ، اللہ نے تمہیں، اس کی دو تفسیر ہے، ایک تفسیر، اور اللہ نے تمہیں وہ کچھ دیا جو تم نے مانگا ہے، وہ تو دیا جو مانگا تھا، وہ بھی اللہ رب العالمین گواہ ہے۔ میں تو ایسے ہی سمجھتا نہیں، دیکھتا۔ کون ہے جو نہیں دیکھتا؟ ہاتھ کھڑا کر۔
حسن نہیں دیکھ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اس کے بعد فرمایا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرو گن نہیں سکتے. إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ. لیکن اس کے بعد بندہ کیا ہے؟ یقیناً انسان نہایت ظالم. یقیناً انسان یقیناً ظالم نہیں کہا، ظلوم فعول کا وزن ہے. یقیناً انسان نہایت ظالم ہے، نہایت ناشکرا ہے. یا اللہ ہمیں اس وادی سے نکال دے، نہایت ظالموں کی، نہایت ناشکروں کی، یا اللہ اس سے نکال کے شکر گزار بندوں میں شامل ہے. تو بات یہ ہو رہی ہے وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ، حیا کر، شرم کر. کس کے خلاف؟ آستینے چڑھا رہا. کس کے خلاف؟ مال و دولت خرچ کر. کس کے خلاف؟ لڑتے ہوئے اپنا سب کچھ داؤ پہ لگا کے آ جائے. اور یہ کوئی آج کی کہانی نہیں، اہل ایمان کے لیے تسلی بھی ہے. اگر آج کافر رب کے خلاف لڑتے ہوئے تمہارے مقابلے میں ہے تو کوئی نئی بات نہیں. ایک ایک بات میں کیا کچھ اہل وقار صاحب، اہل ایمان کے لیے تسلی. اگر تجھے مقابلہ ہو گیا ہے، تیرے سامنے آ گیا کوئی بدبخت، تو کوئی پہلا شخص نہیں. رب ذوالجلال کا بیان ہے یہ ہمیشہ سے ان بدبختوں کا طریقہ منحوسہ ہے. کتنی بڑی تسلی. انسان کی طبیعت ہے کہ کسی مصیبت والے کو دیکھے تو کچھ اس کی مصیبت کی وجہ اس کو دیکھ کر کے وہ بھی انسان ہے، اور اگر اس سے بڑی مصیبت دیکھے اور اگر ہر طرف مصیبت دیکھے تو کیا اطمینان و سکون ملتا ہے کہ اللہ پاک نے اس بات کے بیان کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کی تسلی کا سامان بھی فراہم کرے. بات واضح ہوئی حمزہ. ابھی آتے شریف وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَنْ شَاءَ أَنْ يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا. دونوں آیات مبارکہ کے الفاظ شریفہ کے معنی وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو، الا مگر، مبشراً بشارت دینے، ونذیرا اور ڈرانے والا، اور خوب ڈرانے والا. قل کہہ دیجئے ما اسألکم، میں تم سے نہیں مانگتا، علیہ من اجر، اس کام پر، اس پر یعنی اس تبشیر و انذار پر، من اجر ترجمہ کیجئے کوئی مزدوری. من پرپوزیشن یہاں جو آیا اس کا فائدہ کیا ہے؟ کسی قسم کی مزدوری، اینی ویجز، الا مگر، من شاء جو چاہے، الا من شاء مگر جو چاہے، ان یتخذ یہ کہ پکڑے، الی ربہ اپنے رب کی طرف، سبیلا راستہ. بامحاورہ ترجمہ آپ کہتے بامحاورہ ترجمہ، اور بامحاورہ ترجمہ سے نہ میں سمجھوں نہ کوئی سمجھوں کہ دی پرفیکٹ نہیں. مخلوق میں سے خالق کی بات کا ترجمہ کوئی دی پرفیکٹ کر نہیں سکتا. میں نے کہا کیا کروں، ہاں کوشش کرنی چاہیے. اور نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر بشارت دینے والا اور خوب ڈرانے والا. کہہ دیجئے میں تم سے اس پر یعنی اس خوشخبری دینے اور ڈرانے پر کوئی مزدوری طلب نہیں کرتا مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راستہ پکڑنا چاہے. یہاں ان نالائکوں کی، کافروں کی ایک اور حماقت کو رب ذوالجلال نے اجاگر کیا. یہ نام نہاد دانشور، اللہ ان سے جان چھڑائے امت کی، سمجھتے ہیں عقل 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 بڑی چیز ہے، دین ہو دین نہیں، دین عقل پہ پہلے بٹھاتا ہے. نالائک تیری عقل ہے کہ نہیں؟ عقل عقل کا ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے. تیری کوئی بات عقل کے مچوئی صاحب، کوئی عقل کے مطابق ہے تیری بات؟ انہوں نے، بدبختوں نے، اور آج بھی ایسے ہیں، اللہ کی توحید کا بھی انکار اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی شاکی، ناراض اور انکار تک پہنچنے والے. اور ایسے بدبخت بعض واضح طور پر کفر کی راہ پہ ہیں اور بعض اسلام کی چھتری کے نیچے
داخل ہیں کہ شیطان نے ان کو سبق پڑھایا کہ اس طرح تم زیادہ نقصان پہنچا پاؤ گے. اللہ ان سے دونوں سے جان چھڑا. وقت ہو چکا ہے ڈاکٹر صاحب. یہاں جو حماقت اجاگر کی گئی ہے اس کے دو پہلو ہیں اور دونوں ہی عجیب ہیں. ان نالائکوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رسالت کا انکار کیا، انہوں نے ان کا کیا نقصان کیا؟ دیہاتوں میں لوگ یہ کہتے ہیں تیرا پیو مارے دس، یہی کہتے ہیں. یہ بات پیو مارنے والی الفاظ تو نہیں، لیکن کیا ہے ان کو تکلیف کیا ہے ان سے؟ آدمی جس کی مخالفت کرتا ہے کوئی سبب ہو یا بغیر سبب کی. عام لوگ بھی، کنبے والے بھی، بزرگ بھی سمجھاتے ہیں بھائی تو اس کے ساتھ دشمنی ٹھان کے بیٹھا ہے تو یا کیا بگاڑا ہے؟ یہ بات چلتی ہے کہ نہیں؟ اللہ کریم کا بیان تو انتہا ہے نا. انہوں نے جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت کا علم اٹھا رکھا ہے، یہ اپنے آپ سے پوچھیں. نمبر 1 اس کا پیغام کیا ہے، نمبر 2 اس پیغام کے پہنچانے پر ان سے مانگتا کیا ہے. اگر دونوں سوالوں پر عدل و انصاف سے غور کریں تو اللہ کے فضل و کرم سے ان کے نقشے بدل جائیں انشاءاللہ الرحمن. اللہ ایمان و عافیت سے توفیق دے. اسی مقام سے آئندہ درس کا آغاز کیا جائے گا. اللہ کہنے اور سننے والوں کو، حضرات و خواتین کو سلام کی عافیت سے رکھے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ الی یوم الدین.